لوگوں میں اکثر زیادہ تر گاؤں اور دیہاتوں میں جس کے ذریعے سے انسان ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جو اس مقام پر جا کر کے پوچھتے تھے اور اس پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، کبوتر دیتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ہمارے اس چینل کے مادھیم سے دوست و احباب ہیں اور جو بھی میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، ان سبھی کا میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دین کی باتیں آپ تمامی حضرات اور آپ تمامی سامعین کے غور سے گزار کیا تھا، لہذا کچھ باتیں آج بھی میں آپ ناظرین اور سامعین کے روبرو لے کر کے آیا ہوں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور اس سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے یہ دین کے اہم باتیں ہم مسلمان اور دینی بھائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں میں اکثر زیادہ تر گاؤں اور دیہاتوں میں جو عام باتیں پائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو ایسی باتوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم گریز کریں، پرہیز کریں، جس سے ہمارا ایمان کا خدشہ ہو، ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پیارے، یہ سورہ فاتحہ جو پوری صورت ہے، اس کے اوپر اگر میں آپ سامعین کے روبرو چند باتیں بتانے کے لیے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ اس صورت مبارکہ سے ہمیں اپنے اعمال اور اپنی عبادت اور اپنی تمام تر ضروریاتیں اس صورت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس صورت مبارکہ کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہے، لیکن پیارے، مجھے فضیلتیں اس کے اوپر بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اہم باتیں ہیں جس سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ کس طریقے کا رکھنا چاہیے، کس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے شان میں کچھ ایسی الفاظ بول دیتا ہے کہ جس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، بے شک الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے رب العالمین کی، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا بھی مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو پیارے سوال ہے جناب والا کا کہ اللہ کے شان میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں۔ تو میں ناظرین آپ تمامی حضرات سے یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ایک مومن کامل کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت بھی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چاہے اب اگر آپ کہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کہ اللہ میں ایسا کرے دلے، تو پیارے یہ تو ہماری دیسی زبان ہے، ہاں، لیکن ایسے الفاظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ میاں یا پھر اللہ برو یا اوپر والا، ایسے نازیبا کلمات سے بچنا چاہیے جس سے آپ کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، جس کے بارے میں کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے جس کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، ہر کوئی پوجتا ہے، ہر کوئی عبادت کرتا ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے، نہ ان کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ رہی دوسری بات کہ وہی روزی دیتا ہے، جب اللہ رب العالمین ہے تو بندے کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور وہی بندے کو رزق دینے والا بھی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بندے کو روزی نہیں دیتا ہے بلکہ بندہ خود ہی روزی کماتا ہے اپنے کوشش کے ذریعے سے، اللہ روزی نہیں دیتا، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو پیارے ناظرین یہ بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی مومن کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور عزت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ ہی ہے عزت دینے والا، اللہ ہی ہے ذلت دینے والا۔ لیکن اگر آپ ذلت آپ کی ہو رہی ہے تو وہ آپ کے کرم کی وجہ سے ہے، آپ کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی برائی کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں ہو یا آپ کے بستی میں ہو یا آپ کے علاقے میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، اگر آپ کو ذلت ہو رہی ہے، آپ کی رسوائی ہو رہی ہے، تو پیارے یہ سمجھ لیں، ناظرین یہ سمجھ لیں کہ یہ ذلت ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ رب کی طرف سے نہیں۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے اور یہ مومن کا ہی عقیدہ ہے۔ دوسری چیز کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہوا کہ اللہ کے شان کے بارے میں کس طریقے سے عقیدہ رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا سوال لے کر کے جناب حاضر ہے کہ ہمارے اس دیہاتوں میں، گاؤں کھیرے میں، ہمارے اس علاقے میں جب کوئی تہوار ہوتا ہے، جب کوئی گھر میں پروگرام ہوتا ہے، جب کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے اور ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اغلوں نے یہ چیزیں کر کے گئے ہیں کہ فلاں جگہ ایک مقام ہے، جو اس مقام پر جا کر کے پوچھتے تھے اور اس پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، کبوتر دیتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ گرام جسے یہ لوگ کہتے ہیں، جسے اس کو اردو زبان میں استان بولیے، تو ایسی چیز اگر آپ کے پرکھوں نے کیا ہے، آپ کے باپ دادا
یا آپ کے اگلوں نے کیا ہے تو پیارے یہ عقیدہ یہ مشرکوں کا مشابہ ہے، یہ مشرکوں کا طور طریقہ ہے۔ اگر وہ چیز کر کے وہ چلے گئے ہیں تو اب آپ تک یہ علم کی روشنی پہنچ رہی ہے کہ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کا جیسے کہ کسی کا لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، ہمارے مخالفین جو ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ دیوبندی وہابی، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ولی اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں۔ تو پیارے یہ پوجنا نہیں ہے، بلکہ ان کے در پہ حاضر ہو کر کے ہم اپنے تمام مشکلات کو پہنچاتے ہیں، تاکہ ایک ذریعہ بنا کر کے ایک وسیلہ بنا کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں مقبول ہو اور ہماری مشکلات دور ہو۔ لیکن یہ جو گرامین میں جا کر کے آپ پوچھتے ہیں، آپ جو چیز بھی دیتے ہیں تو یہ وسیلہ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً اسی ہی کا پوجا ہے، اور یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ایسی چیز سے پرہیز کریں جس سے غیروں کا مشابہ ہو، جس سے دوسروں کا مشابہ ہو، غیر مسلموں کا طریقہ ہو۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کی شان ہے، بلکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ کو ایک مانے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قول و فعل اور ان کے لائے ہوئے کتاب پر عمل کرے۔ یہی ہماری شان ہے اور یہی اسلام کی پہچان ہے، یہی اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ ناظرین اگر میری یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنے عقیدے کو ظاہر کریں، غلط رسومات سے بچنے کی کوشش کریں، کامنٹ میں ضرور بتا کر کے ہمیں دعاؤں سے نوازنے کی کوشش کریں، اور اگلی باتیں انشاءاللہ العزیز ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ بیل آئیکن کو دبانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔